ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں میرے اپوزیشن کے بھائیوں کی طرف سے اب تک جو اظہار خیال ہوا ہے، میں بہت ساری باتوں پر علیحدہ علیحدہ بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک شعر ضرور پڑھ دوں گا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ۔ اب میں یہ پینڈورا باکس کھولنا نہیں چاہتا، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری یہ ساتھی میری بہت ساری باتوں پہ برہم ہو کے اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، اور میں جب گفتگو کر رہا ہوں تو میری گفتگو میں وہ کسی طرح سے کوئی رکاوٹ بنے۔ دیکھیں، میں نے اس لیے یہ والی بات کی کہ مجھے معلوم ہے کہ جو شہباز شریف صاحب سے پہلے یا پی ڈی ایم 1 کی حکومت سے پہلے جو ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھیوں کی حکومت تھی، تو ان کے بانی نے کئی موقعوں پر یہ بات کہی تھی۔ میں وہاں سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم جو ہے وہ مکمل طور پر ایک پیج پر ہے، اور میرے خیال میں اگر غور کریں تو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب کسے خوفزدہ کرنے کے لیے اکثر یہ بات کی جاتی تھی، اور دیکھیں ملک میں ایک تاریخ رہی ہے، 3 مارشل لاء لگے ہیں، اور پھر اکثر سول سوسائٹی ہو، غیر سرکاری تنظیمیں ہوں، میڈیا ہو، جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے میرے وکلا اور قانون دان برادری ہو، وہ یہ گفتگو کرتے رہیں کہ بھائی پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، یہ تعلق جو اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اگر اس تناظر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہاں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج پر ہے تمام قومی امور پر، تمام قومی پالیسیز پر، تو میرے خیال میں جب یہ سفر شروع ہوگا تو پھر یہ عملی طور پر یہاں تک تو پہنچے گا کہ آج ہمیں پوری دنیا کے کیپٹل میں پاکستان کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ساتھ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسے پھر پاکستان کی موجودہ جو آئینی اور جمہوری جو ہمارا فریم ورک ہے اس میں ہم نے اسے ایسا معیوب بھی نہیں سمجھا۔ ہم نے کہا کیونکہ 10 مئی کو جب ہم نے اپنی بقا اور سلامتی کے لیے اور اپنے دفاع کی مضبوطی کو اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن پر ثابت کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے کم از کم اپنے ایک کریڈینشل کو اسٹیبلش کیا، جس کے لیے ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اور پوری افواج پاکستان ہر طرح سے خراج تحسین کی مستحق ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح قوم پاکستان اور عوام پاکستان بھی اور ساری سیاسی جماعتیں بھی تقریباً ان کے ساتھ کھڑی رہی، اور 10 مئی کا یہ مارکہ حق ہم نے بڑے دھوم دھڑکے سے جو ہے وہ سر کیا، اور اپنے بدترین اور 4 گنا بڑے دشمن کو ہر میدان میں، ہر شعبے میں، عسکریت کے ہر شعبے میں دھول چٹائی، تو میرے خیال میں یہ کم از کم ایک کریڈینشل تو ہمارا اسٹیبلش ہو گیا۔ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہماری افواج پاکستان، فیلڈ مارشل اس کے سربراہ، اور اس کے بعد دفاع اور سلامتی کے بعد دوسرا شعبہ آتا ہے ہمارے خارجی امور کا، ہمارے فارن افیئرس کا، اور اگر وہاں خارجی شعبے میں بھی اگر آج پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئی جو ہے وہ نہج پر جا رہے ہیں اور آسمان کی بلندیوں پر جا رہے ہیں، اور اسی طرح پورے دنیا کے ساتھ پاکستان کی کنیکٹیویٹی بھی نیکسٹ لیول پر چلی گئی ہے، اور پاکستان کے لیے پوری دنیا میں مواقعوں کے دروازے کھل رہے ہیں، اپرچونٹیز کھل رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کے پیچھے وقت اور حالات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر
پارلیمنٹیرینز، پولیٹیشنز، پالیسی میکرز جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پالیسی میکنگ فورم ہے، تو انہیں ان ساری باتوں کو تناظر میں رکھ کے پھر کوئی کامنٹ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں اکثر ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری بڑی جماعتیں ہیں، چاہے وہ میری حلیف جماعت ہو پی ایم ایل این، یا جو ایک اور حلیف جماعت ہے پیپلز پارٹی، اور پھر میں نے ایک اور بڑی جماعت پی ٹی آئی کو بھی، اکثر ان کی سیاست کا محور ماضی میں بھی اور حال میں بھی اقتدار کا حصول زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کسی قانون سازی کے نتیجے میں یا کسی آئین سازی یا آئینی ترمیم کے نتیجے میں بھی ہم نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اپنے پالیسی کنسیڈریشن میں رکھا ہو اور ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ہم آگے کوئی بات کرنے جا رہی ہیں۔ میں نے سارے ماضی کو جو ہے وہ سمندر کو جو ایک کوزے میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ سمجھنے والے میری بات کو یقیناً سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جب پھر سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کا ہونا اور آپ کا دفاع بھی ایک اور لیول اوپر چلا جائے، پورے خلیجی ممالک میں آپ کے لیے جو ہے وہ راستے کھلیں اور ریجنل پالیٹکس میں بھی آپ کو ایک موقع نکالنا ہو۔ افغانستان کے ساتھ جو مسائل رہیں، ایران کے ساتھ جو مسائل رہیں، ان تعلقات میں بھی اگر ہمیں ایک واضح طور پر اب بہتری نظر آ رہی ہو، تو پھر اگر مغربی اور مشرقی صرف سرحدوں کی بات ہو، اور ماضی میں بھی جب مارشل لا لگتے تھے تو بلدیاتی، مقامی اور شہری حکومت کا نظام آتا تھا، تو جو جماعتیں مارشل لا کی خلاف ورزی کرتی تھی، جمہوریت کی چیمپئن بنتی تھی، جمہوریت کے علمبردار بنتی تھی، جمہوریت کی مالا جپتی تھی، انہیں بھی پھر بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا اور وہاں پر اپنا شیئر حاصل کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد اپنا میئر لاتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کہیں پر کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں ہیں، یا تو اتنے آپ اصولی ہوں، اتنے نظریاتی ہوں، اتنے آئین کے پاسدار ہوں، تو پھر یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی کی آیتیں تو قرآن مجید سے آپ کوٹ کر دیں اور اپنے اجتماعی، ذاتی، جماعتی مفادات کو سرو کریں، لیکن جب بات اجتماعی مفاد کی آئے، 25 کروڑ پاکستان کے عوام کی فلاح اور بہتری کی آئے، تو وہاں پر سمن بکمن یومن، وہاں پر آپ خاموش ہو جائیں، وہاں پر آپ کی سماعتیں بھی بند ہو جائیں، وہاں پر آپ کے سامنے آپ بے حسی کا طوق جو ہے وہ چڑھا لیں۔ تو اسپیکر صاحب، میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر 2/3 ہے حکومت کے پاس، تو حکومت وہ 2/3 تو لے رہی ہے، لیکن اس کے بعد یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس کرنے کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی اٹھا رہی ہے۔ ماضی سے ڈپارچر ضرور ہو رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو پاکستان کے آئین کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے وہ چینج نہیں ہو رہا، فریم ورک اپنی جگہ پر قائم ہے، کیونکہ تمام جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا تھا۔ آج اگر آرٹیکل 243 میں ایک ایسی تبدیلی ہو رہی ہے اور آپ کو آپ کے فیلڈ مارشل صاحب پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہوئے شہباز شریف صاحب کے سامنے وہاں پر جو ہے وہ پرائم منسٹر، وہ دونوں مشترکہ طور پہ یہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے اس کو وہاں پر سیل کر رہے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کو کنیکٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے کچھ مواقع آ رہے ہیں اور کھول رہے ہیں، تو میرے خیال میں اگر آج پرائم منسٹر صاحب کو اور وزیر قانون کو یہ ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں یہ ترمیم جو ہے وہ منظور کرانی ہے، یہ والی ترمیم ہمیں منظور کرانی ہے، اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے ایک تو جو ڈیفنس کا ہمارا اسٹرکچر ہے جیسے نفیسہ شاہ صاحبانے کا، میرے خیال میں اس میں مجھے کوئی حرج نظر نہیں آتا، اور اگر یہ جو امیونٹی دینے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ امیونٹی پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ اسپیس اگر دفاعی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کے بعد، پوری قوم کا اعتماد اور بھروسہ حاصل کرنے کے بعد مانگی جا رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں اللہ نہ کرے جنگوں میں ہماری پرفارمنس اگر کوئی خاص نہیں بھی ہوتی تھی پھر بھی ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، لیکن یہاں تو پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ آپ نے 6 یا 7 اب تو 8 ہو گئے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ 8 طیارے گرائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ تعریفیں اور قصیدے
پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے فیلڈ مارشل صاحب کے اور پرائم منسٹر کے. تو میرا کہنا ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو اگر آج یہ ضرورت پڑی ہے اور وہ یہ آپ کو ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس کا مس یوز نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. میں یہ 10 منٹ سے مجھے 2-3 منٹ اوپر چاہیے ہوں گے، آپ مجھے بیچ میں ہرگز نہیں روکیں گے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. تو پھر پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، یا مجھے امید ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی مطمئن کریں گے. اور اگر کہیں حکومتی جماعتوں میں بھی کچھ خدشات ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ وعدے کیے گئے تھے اور ان کے بھی اس بنیاد پر تحفظات ہیں کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ بھائی اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، مجھے تینوں بڑی جماعتیں جواب دیں. انہیں مختلف ادوار میں ان کے دور اقتدار آتے رہے. انہوں نے آرٹیکل 140A میں جو ابہام تھا، جو ان کے منشور کی بھی بنیادی باتیں ہیں، ان میں سے بیشتر میرے خیال میں ایسے نمائندے ہیں، میں ملتان کے نمائندوں کو لوں، میں جنوبی پنجاب کے کہ یہ سب بنیادی طور پر پہلے بلدیاتی اداروں، شہری حکومتوں کے ایوان میں منتخب ہو کر گئے، اس کے بعد یہ اوپر آئے اور آج یہ اس قومی ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر یہ یہاں آئین کی پاسداری کہاں چلی گئی؟ آرٹیکل 140A، آرٹیکل 32، آرٹیکل 7. آرٹیکل 7 تو کہتا ہے ریاست کا اٹوٹ انگ ہے، ریاست کا لازمی حصہ ہے شہری حکومت، مقامی حکومت. تو مجھے بتائیے کہ آج وہ مقامی حکومت آپ نے کتنے انتخابات کرائے اپنے دورے حکومت میں؟ ذرا سا یہ بتا دیں، اپنا حساب کتاب دیں. تو جب واٹ یو سو شیل یو ریپ، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے. آپ نے بویا تھا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں، آپ اور وہ ایک پیج پر ہیں. تو اگر آج سویلین حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، پوری دنیا میں ایک ساتھ جا رہے ہیں اور ایک ساتھ ایک ضرورت کو محسوس کر کے اگر 2/3 اور یہ دے رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کریں گے، انہیں ثابت کرنا ہے کہ یہ امیونٹی اگر لے رہے ہیں اور امیونٹی دی جا رہی ہے تو بڑی ذمہ داری لی جا رہی ہے. قوم کو مایوس نہیں کرنا، انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا ہے. تعلیم اور صحت کے شعبوں میں پاکستان کو موقع دینا ہے، لوگوں کو ہنر سکھانا ہے، آئی ٹی کے میدان میں، ایڈوانس آئی ٹی میں آگے بڑھانا ہے. تو اسپیکر صاحب، لیکن میرا رونا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی ہی آئینی ترمیم کر لیں، ٹھیک ہے، ہمارے بھی تحفظات تھے آئین کے آرٹیکل 248 میں بھی. اگر ایک جگہ امیونٹی کی بات ہوئی ہے تو میں شاید اس کی ضرورت کو ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہونے کی بنیاد پر شاید اس کو محسوس کرتا ہوں، کیونکہ ماضی میں سب نے ماشاء اللہ حکمرانوں کے ساتھ دوستی کی، تعلقات کیے، انہیں استعمال بھی کیا، انہیں لے کر بلدیہ مقامی حکومتوں کے اقتدار میں بھی آئے اور صوبائی اور وفاقی اقتدار میں بھی آئے. لیکن اس کے بعد جانے کے بعد جو کچھ ایوب خان صاحب کے ساتھ، جو عمر ایوب صاحب کے دادا ہیں، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو اعجاز الحق کے والد ہیں، جو اسی ایوان میں ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تو یہ کیا گیا کہ ان کی ڈیتھ کے بعد کہا گیا کہ کھمبے میں لٹکا کر پھانسی دیں. تو اگر یہ ہونا ہے کہ آج تو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور بعد میں کڑوا کڑوا تھو تھو، تو پھر کوئی فیلڈ مارشل بھی یہ سوچے گا کہ بعد میں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، بعد میں میرے ساتھ جو ہے وہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو اسے بھی آج اگر اسپیس چاہیے، اگر آج اسے ایک موقع چاہیے اور کام کرنا ہے، اور پاکستان کی معدنیات کا ایک پوٹینشیل، دیکھیں دفاعی صلاحیتیں ثابت کی ہم نے، خارجی شعبے میں اپنی صلاحیتیں ثابت کی. اب آتا ہے کہ ہم اپنے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں اپنی صلاحیتوں کو ہمیں شو کرنا ہے، اور اس میں معیشت بنیاد ہے. اور participatory democracy is integrated and intertwined with this futuristic Pakistan, stability, progress and development. اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا اور اگر ہم نے اس کو جو ہے وہ کسی بھی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے صرف وعدہ فردہ نہیں ہونے چاہیے، ان پر عمل درآمد بھی ہو. میں رانا ثناء اللہ کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگلی 28ویں آئینی ترمیم آبادی، تعلیم اور بلدیات پر ہوگی. پھر یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ شمولیتی جمہوریت نہیں، شرکتی جمہوریت نہیں. آپ کے مجھے یہ سب کچھ مجھ سے لے لے، میں تیار ہوں اس 27ویں آئینی ترمیم کو دینے کے لیے، لیکن میں وزیر اعظم پاکستان
اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون اور فیلڈ مارشل صاحب سے کہوں گا کہ خدا را یہ سب کچھ لے لیں، سارے اختیارات لے لیں، امیونٹی لے لیں، آپ سب کچھ لے لیں، لیکن مجھے پاکستان کے 30 شہروں میں زہران ممدانی دے دیں۔ مجھے 130 نیو یارک جیسے زہران ممدانی چاہیے، جو یہ ببانگ دول کہتا ہے کہ اگر نتن یاہو نیو یارک میں آیا تو میں اس کی گرفتاری کا حکم دوں گا۔ وہ کیسے جو ہے وہ نیو یارک میں پیر رکھے گا؟ تو مجھے یہ چاہیے۔ اس کے بدلے میں یہ جو بل آیا ہے، اس کے بدلے میں یہ مانگ لو۔ اگر یہ مانگو گے تو تمہاری سروائیول بھی، میری سروائیول، ہم سب کی سروائیول، اس پارلیمنٹ کی سروائیول، پاکستان کی سروائیول، پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے۔ اللہ کے واسطے اب اس پر بھی توجہ دیں۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور کا جو ایک نوحہ ہے ان پر بھی توجہ دیں۔ یہ ہر طرح کی غلامی، محتاجی سے لوگوں کو نجات دلائیں، 25 کروڑ عوام کو مہنگائی، بے روزگاری سے نجات دلائیں۔ تعلیم پر بجٹ ہمارا 5% GDP کا ہونا چاہیے۔ ہمیں ہنر سکھانے کے مراکز قائم کرنے چاہیے۔ دنیا کے ساتھ قدم بقدم ملا کر ہمیں چلنا ہے۔ بلدیاتی جمہوریت، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے علاوہ ہم ہم اپنی جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم بنا نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہے کیسی میں ختم کر رہا ہوں۔ تو پھر اس لیے میں اپنے بھائیوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بڑی جماعتیں بھی اقتدار کی سیاست کر رہی ہیں، ذمہ داری کی سیاست نہیں کر رہی، ڈیلیوری کی سیاست نہیں کر رہی۔ ایجنڈا ہونا چاہیے ریفارم، ٹرانسفارم اینڈ دین پرفارم۔ ریفارم کریں، تبدیل کریں اپنی ساری حیت اور نوعیت کو، اور اس کے بعد ڈیلیور کریں۔ ڈیلیوری کی سیاست کے بغیر، اور ڈیلیوری ہوگی آپ کے اس آرگن سے، مقامی حکومتوں سے۔ اور شہر کیا بنے ہوئے؟ ملٹیپل ایجنسی کنٹرول۔ ایک شہر نکلا ہے، آرکیولوجسٹ نے نکالا ہے، 5000 سال پرانا شہر نکلا ہے پاکستان میں۔ 5000 سال پرانا ایک شہر نکلا ہے جس کا نام کراچی ہے۔ جگہ جگہ گڑھے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں کے بنیادی انفراسٹرکچر تباہ اور برباد ہیں، اس لیے کہ نہ صوبہ اون کر رہا ہے نہ وفاق اون کر رہا ہے۔ ارشد ورن، میں صرف ایک بات، لیکن یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو نہیں ہے، یہ 5000 سال پرانا شہر ہے، لیکن 4 کروڑ زندہ انسانوں کے ساتھ نکلا ہے۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو میں زندہ انسان نہیں نکلے تھے۔ یہ وہ شہر ہے جو 5000 سال پرانا ہے، لیکن 4 کروڑ انسانوں کے ساتھ نکلا ہے۔ جناب والا کچھ اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ یہ صرف آئینی ترمیم میں تنقید، جوابی تنقید، الزام، جوابی الزام۔ ہم نے اپنی معیشت کے انجن کا بیڑا غرق کیا ہے، جو معیشت کا مرکز ہے، ترقی کا انجن ہے۔ 130 شہر ہیں، انہیں اختیار دیں، انہیں اقتدار دیں، انہیں فیصلہ کرنے دیں۔ لیٹ دیم بیکم دی ماسٹرز آف دیئر اون ڈیسٹینی۔ اگر انہیں اپنی تقدیر کا مالک۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ بات مکمل کر لیں پلیز۔ آخری بات کر رہا ہوں، کبھی پریزیڈنٹ صاحب اپنے لیے امیونٹی مانگ رہے ہیں، یہ ایک اختیار و اقتدار ہے، اور کبھی پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو سارے اختیار پریزیڈنٹ کے پاس تھا وہ سارا پارلیمان کو دیا 18ویں ترمیم میں، جو صوبہ خود مختاری کا تھا۔ یہ رسہ کشی چلے گی، اوپر ہی اوپر سارا کھیل ہو رہا ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے؟ اصل تو بات بتائیں، نیچے کب ہوگا؟ وہاں جمہوریت کب جائے گی؟ لوگ کب سیاسی، معاشی، جمہوری اور جو ہے وہ معاشرتی عمل میں شامل ہوں گے؟ انہیں تو باہر کر دیا، ہم سب آپس میں کھیل رہے ہیں۔ یہ کل کیا ہوگا اگر یہ جیت جائیں گے؟ ان کا کوئی پھر وزیر اعظم آ جائے گا۔ تھینک یو فتار صاحب، یہ آج جیل۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو، تھینک یو۔ 18 منٹ ہو گئے ہیں آپ کے، آخری شعر پڑھ لیں بس۔ چراغ دیکھ کر میرے پھڑپھڑا رہی ہے ہوا، چراغ دیکھ کر میرے پھڑپھڑا رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا، بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، انہیں کچھ خبر ہی نہیں، رخ بدل رہی ہے ہوا۔ پاکستان زندہ باد۔